پیمند ہو چکے، کتنی حسینائیں، کتنی خوبصورت عورتیں جن کے زندگی کے لمحے آئینے کے سامنے اپنے کیسو سنوارنے کے اندر، اپنا چہرہ بنانے کے اندر لگے ہوئے تھے، آج ان کے آنکھوں کا پتلا پانی ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں اور گوشت جدا ہو چکے ہیں، کیڑوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ کیا تجھے کبھی ان قبرستانوں پر گزر کر آنکھ سے آنسو آتے ہیں؟ کیا کبھی تجھے یاد آتا ہے کہ مجھے بھی جنازے میں لگ کر اس قبرستان کے اندر جانا ہے، قبر کا پیوند ہونا ہے اور مجھے منکر نکیر کا سامنا کرنا ہے؟ میرے کم پسلیوں کو ایسے دبایا جائے گا جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے اندر مل جاتی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مضبوط تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کلام پاک کو جمع کرنے والے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کے دوہرے داماد تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو موت سے پہلے جنت کے سرٹیفکیٹ دی گئی۔ اللہ دھوکے میں نہیں آتا، اللہ دھوکا نہیں دیتا۔ دنیا میں تو داڑھی کے ذریعے سے، اسلام کے نام کے ذریعے سے، راشن کارڈ کے اندر، ووٹر لسٹ کے اندر اسلام کے نام کے ذریعے سے، مسلمانوں کے نام کے ذریعے سے دنیا کے کتوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ کو دھوکا دینا چاہتا ہے، اسلام کو دھوکا دینا چاہتا ہے، تو اپنے پیشاب کو پیالے میں پکڑ کر پی لے گا، اپنا پاخانہ برتن میں پکڑ کر چاٹ لے گا۔ اگر تو یہ سوچے گا، کیا تجھے اپنی قبر کبھی یاد آئی، اپنا جنازہ کبھی یاد آیا؟ امام محمد حضرت عثمان غنی قبر کے اوپر جاتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے، جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکے تھے۔ آج کے کسی قطب کو، آج کے کسی ولی کو، آج کے کسی شیخ الحدیث کو، آج کے کسی شیخ التفسیر کو تو مجھے لقب دے دے شاہ ملت کا، میں تجھے لقب دے دوں گا امیر الحجاج کا، میں تجھے شیخ کا لقب دے دوں گا۔ اللہ کے یہاں مادر صاحب پڑھنے ہو کر القاب کے بغیر کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام تک سے لے کر قیامت تک کی نسل انسانی کو جمع کرے گا اور کہے گا کتنے داڑیاں والے ہوں گے، کتنے پیشانی پر گھٹے والے ہوں گے، کتنے مسلمانوں کے نطفے سے پیدا ہوئے لوگ ہوں گے، کتنے عالمیت کی ڈگری رکھنے والے، ندوہ کی ڈگری رکھنے والے، قاسمیت کی ڈگری رکھنے والے، فلاں کی ڈگری رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ندا لگائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، دنیا کے اندر تم مل جل کر رہا کرتے تھے، مسجد میں سب مل کر نماز پڑھا کرتے تھے، عیدگاہ میں سب مل کر تکبیر پڑھا کرتے تھے، میرے حرم میں سب مل کر لبیک اللہم لبیک کہا کرتے تھے۔ آج تمہارا کوٹا سکہ چلنے والا نہیں، تم نے قرآن کا ادب نہیں کیا، تم نے نبی کا ادب نہیں کیا، تم نے شریعت کی تعلیمات کو ملحوظ نہیں کیا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں، ایک طبقہ جہنم میں جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے داڑھی مڈو، اے خبیثو، اے سود کھا کر ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والوں، ماں کا بلاత్కాر کرنے والوں، مری ہوئی ماں کو قبر سے کھود کر کفن پھاڑ کر اس کی عزت و آبرو لوٹنے والوں، اے رشوت کھا کر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو کرنے والوں، اے علماء کی توہین کرنے والوں، اے مساجد کو ویران کرنے والوں، اے مدارس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنے والوں، اے نبی کی سنت کو کاٹ کر پیشاب کی نالی کے اندر بہانے والوں، تو ایک باپ کے رتبے سے اندر پیدا ہوا ہے۔ اسلام کی لاج ہے، مسلمانوں کی لاج ہے۔ میرے نبی کا وہ چہرہ جو جنت کے پاک سے اور جنت کی چیزوں سے بنایا گیا، زعفران سے بنایا گیا، جنت کی نہروں سے بنایا گیا، جنت کی مٹی سے بنایا گیا، نبی کے چہرے کے اندر جنت کا مجموعہ ہے۔ سور کھانے والے کا چہرہ مجھے پسند ہے، کتا کھانے والے کا چہرہ مجھے پسند ہے، ماں کے ساتھ سونے والے کا چہرہ مجھے پسند ہے، بیٹیوں اور بہنوں کے آبرو لوٹنے والے کا تجھے چہرہ پسند ہے۔ ایک نطفے سے اگر تو پیدا ہوا، اسلام کا نام لیوا ہے اور تجھے اس بات کی امید ہے کہ مرنے کے بعد تیرا جنازہ پڑھا جائے گا، مرنے کے بعد تجھے مسلمانوں کے قبرستان میں ڈالا جائے گا، شمشان گھاٹ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، تو اس مجلس کے اندر قسم کھا کر اٹھے گا، میں ٹونی بلیر کا چہرہ نہیں بناؤں گا، میں سور کھانے والوں کا چہرہ نہیں بناؤں گا، میں حرام زادوں کا چہرہ نہیں بناؤں گا، میں زانیوں کا چہرہ نہیں بناؤں گا، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا امتی ہوں، میں نبی کے چہرے سے محبت کرتا ہوں، میں عقبہ
زندگی، فلموں میں کام کرنے والے، کتے کھانے والے، سور کھانے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، ماں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے، اسلام مسلمان دشمن، عراق کے اندر خون کی ندیاں بہانے والے، فلسطین کے اندر اور شام کے اندر اور اسلامی ممالک کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں پر لوٹنے والے، ان کے چہرے مجھے پسند ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا تو پھر مجھے شک ہوتا ہے اس کے حسب و نسب کے اندر، اس کے اسلام کے اندر اگر صحیح معنوں کے اندر غیرت ہے،